بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أدراك ما هي نار حامیہ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا حاویہ کیا ہے؟ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ آیت نمبر 10 اور 11 کے بیان سے پہلے جو نقطہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، توجہ فرمائیے۔ اللہ کی کتاب کو نہ پڑھنے کا نتیجہ بہت سارے غلط افکار اور تصورات انسان کے اندر دین کے بارے میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور مصیبت یہ بن جاتی ہے کہ انسان انہی کو صحیح دین سمجھتا ہے، جس پر اس نے جو رسمیں ادا کرتے ہوئے، جو کام کرتے ہوئے اس نے اپنے ماں باپ کو اور آباء و اجداد کو دیکھا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی حقیقی دین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سنجیدگی سے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کہ بالآخر معاشرے میں اتنے جھگڑے ہیں دین کے بارے میں، اسلامی فرقوں کے آپس میں جھگڑے، اور ہر فرقے کے اندر ہر روز نئے جھگڑے اور اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، تو کم از کم یہ چیز ہی سبب بن جائے کہ وہ سنجیدگی سے دین کے بارے میں سوچے، اور جو سنجیدگی سے دین کے بارے میں سوچے تو اس کے لیے سب سے بہترین راستہ کہ جس کے بارے میں اگر کل قیامت کے دن اللہ اس سے سوال کرے تو یہ ایسا جواب دے کہ خداوند عالم اس کا جواب اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ وہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ، میں نے تیری کتاب میں سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن اکثر لوگ چونکہ ایسا نہیں کرتے تو پھر آخر عمر تک، موت کی حالت تک جو کچھ انہوں نے ادھر ادھر سے سنا سنایا دین لیا ہوتا ہے، اسی کو صحیح سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق زندگیاں گزار دیتے ہیں، حقیقت کے بارے میں، حقیقت جاننے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ انہی میں سے ایک چیز آخرت میں اعمال کا وزن کیا جانا ہے۔ اس کے بارے میں قرآنی تصور کیا ہے؟ سورۃ القاریہ کی آیات میں بھی آپ نے سنا، اور ہم آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 بیان کریں گے۔ قرآنی تصور کو بھی بیان کریں گے، اور اس کے بعد جو ادھر ادھر عوام میں بعض لوگوں نے تصور قیامت کا مشہور کر دیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور پھر آپ ہی کے سے سوال پوچھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سا تصور اپنے ذہنوں میں بنانا وہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 6، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو یقیناً ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کی طرف انبیاء کو بھیجا گیا تھا، یعنی جن کی طرف اللہ نے اپنے رسول بھیجے، ان سب سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے پاس انبیاء آئے تھے، اور یقیناً ہم مرسلین سے بھی سوال کریں گے۔ اللہ کی اس عظیم آخری عدالت میں قیامت کے دن سب اللہ کی بارگاہ میں سب سے سوال کیا جائے گا، اور سب جو اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی، جو ان کی آزمائش کی تھی، اللہ کی بارگاہ میں ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ خداوند عالم سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ عدالت عنقریب وہاں پر لگنے والی۔ یہ قرآن مجید کا بیان ہے کہ ہم جن کی طرف مرسلین کو یعنی رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی حتماً سوال کریں گے، اور جن رسولوں کو بھیجا تھا ان رسولوں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا کوئی بھی مجھے اور آپ کو آ کر اپنی سریلی آواز کے بل بوتے پر یا اپنی چکنی چپڑی باتوں اور تقریر کے انداز کی وجہ سے کوئی مجھے اور آپ کو یہ نہ کہے کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جانا، اور ہر فرقہ اپنے بارے میں ایسی باتیں لے کے پھر رہا ہوتا ہے کہ ہم سے تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے، ہم تو بغیر حساب کے ڈائریکٹ چھلانگ مار کر جنت میں پہنچنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا بیان یہ فَلَنَسْأَلَنَّ، یہ شدید ترین تاکید کے الفاظ ہیں، جس لیے میں نے 3 دفعہ یقیناً اور کچھ لوگوں کو اس کی پرواہ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید
میں سے وہ تصور قیامت کا نہیں لیا. تو اس کے برعکس جو بھی تصور لیا ہوا ہے وہ باطل تصور ہے. آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتا ہے فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. تو پھر ہم یقیناً ساری کی ساری باتیں علم کے ساتھ انہیں خود بتائیں گے. یہ نقصنا یعنی قصہ، سارا کا سارا قصہ ہم بھی بتائیں گے ان کو. کیوں ہم بتائیں گے؟ اس لیے کہ وما کننا غائبین، کیونکہ ہم تو غائب تھے ہی نہیں. ہم تو ہر وقت ہر جگہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میں ہر وقت ہر جگہ موجود تھا، لہٰذا تم جو باتیں بتا رہے ہو ہم بھی تمہیں بتاتے ہیں. ہم بھی تمہیں اپنے انداز میں بتائیں گے سارے حقائق کہ جب انبیاء تمہارے پاس آئے، انبیاء کا پیغام تمہارے پاس آیا، تم نے سنجیدہ لیا یا تم نے سنجیدہ نہیں لیا؟ تم نے ہماری باتوں کو سنجیدہ لیا یا نہیں؟ ساری سنجیدگیاں تمہاری دنیا کے بارے میں ہی تھی اور اللہ کے پیغام کے بارے میں تم نے لاپرواہی والا رویہ اپنائے رکھا. تو فرمایا کہ ہم یقیناً علم پر مبنی باتیں بیان کریں گے کہ تم نے اپنے اپنے زمانے میں کیا کیا، ہم بتائیں گے. اس لیے کہ وما کننا غائبین، اور ہم غائب تو تھے ہی نہیں، ہم تو حاضر تھے ہر جگہ پر اور ہم تو دیکھ رہے تھے. ہم سے بہتر تمہیں کون بتائے گا؟ لہذا کسی کا کوئی جھوٹ، کسی کا کوئی عذر اس دن قبول نہیں کیا جائے گا. اور آیت نمبر 8 میں فرمایا والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن برحق ہے، یعنی اس دن وزن کیا جائے گا. اللہ کی بات کتنی مانی تم نے؟ اللہ کی باتوں کا کتنا وزن تھا تمہاری زندگی میں؟ اور کتنا تم نے اللہ کی بات کو سننے کا ہی ٹائم نہیں نکالا؟ تم نے قرآن مجید میں سے خدا نے کیا پیغام تمہارے لیے بھیجا، تمہارے لیے ساری عمر اس کا ٹائم ہی نہیں نکلا کہ تم ایک دفعہ خود قرآن مجید کو جا کے دیکھ لو. لہٰذا اگر تمہیں کسی نے گمراہ کیا ہے تو تمہارے پاس اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر، کوئی ایکسکیوز قابل قبول تمہارے پاس نہیں ہے. والوزن یومئذ الحق، اور اس دن وزن کیا جانا حق ہے. آئندہ درس میں ہم اس کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.